باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں نے پڑھی۔ کل 25 دسمبر جو گزرا، آپ نے دیکھا کہ مسیحی لوگوں نے یہ دن بڑے اہتمام سے ہمارے ملک میں منایا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جن میں سے رعایت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت متواترہ جو ہے نا، کہ قوم میں جو طریقے چلے آ رہے ہیں وہ بھی دین ہی ہے، چلے جو آ رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، پتہ چلتا کہ یہ بھی پہلے سے ہی آ رہا ہے۔ تو مولانا نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ چل ایسے کام بھی پڑھتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، سرے سے الف بھی نہیں ہوتا، مگر اس پر پہاڑ بن جاتے ہیں اور لوگ نسل در نسل کرنے لگتے ہیں، آنے والے سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی ہوگی یار بات۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ خود مسیحی عالم کا میں پڑھوں گا کہ یہ 25 دسمبر کی کوئی بنیاد نہیں، کسی مسیحی لٹریچر میں نہیں کہ مسیح علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے۔ 25 دسمبر کوئی عیسائی کتاب نہیں یہ بتاتی، مگر ساری دنیا منا رہی۔ بڑا دن کہتے ہیں، عید میلاد مسیح کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی عید ہے، بالکل بناوٹی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی رواج اگر چل پڑے اور لوگوں میں پھیل جائے تو وہ دین نہیں بن جاتا کہ لوگ کہیں یار سارے لوگ کرتے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے قاموس الکتاب، بہت محنت کی ہے اس نے کہ بائبل میں جو کچھ ہے یا عیسائی یہودی مذہب کے بارے میں جو کچھ ہے نا، اس پر یہ کتاب الف با تا سا کے حساب سے لکھ دی ہے کہ آپ کسی موضوع پر پڑھنا چاہیں، بالکل جیسے ہمارے یہاں المفردات ہے نا امام راغب اصفہانی کی قرآن کے ہر لفظ کی تشریح، اسی طرح یہ قاموس الکتاب ہے کہ قرآن بائبل کا جو ہے نا لغات بائبل۔ ایف ایس خیر اللہ، ناشرین مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروز پر رول لاہور، وہاں سے ابھی 1300-1400 صفحہ۔ اب یہاں عنوان ہے بڑا دن۔ کرسمس کا مروجہ نام یہ یوم ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا، کیونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے، اسی لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے 25 دسمبر کو، یہ جو چرچ ہے نا فرقے ہیں نا ان میں بھی، جیسے ہمارے یہاں سنی وہابی شیعہ کہتے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں یہ 25 دسمبر کو مناتی ہیں۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روس وغیرہ کی طرح 6 جنوری کو، اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتی ہے۔ پہلے تو یہ حال ہے کہ یہی نہیں پتہ کہ دن کیا، اب بھی اسی دنیا میں کچھ علاقوں میں 19 جنوری، کوئی 6 جنوری، کوئی 25 دسمبر۔ پھر آگے لکھتا ہے، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 148 سوال۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے۔ جب شوق پیدا ہوا نا کہ کوئی عید منانی چاہیے، تو اس وقت جو بہت بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ 20 مئی کو یار مناؤ، لیکن 25 دسمبر کو پہلے روما میں اس لیے مقرر کیا گیا۔ مقرر بھی 25 تاریخ ایک کفری عقیدے سے کی، یہ نہیں کہ مسیح علیہ السلام کا کوئی ثبوت مل گیا تھا، بالکل بے ایمانوں نے کہ روم کے لوگ جیسے بت پرست تھے، جب ان کو عیسائی بنایا نا تو عیسائی بنانے کے لیے جو قربانی دی ہے ظالموں نے، جس کی وجہ سے یہ منکرین حدیث بھی چاہتے ہیں کہ دین بھی اسی طرح ہو جائے، وہ یہی تھی کہ ان کو رومیوں کو کہا جو تم کھاتے ہو نا، شراب خنزیر سب کھاتے رہو، کوئی دین تم پر لاگو نہیں ہوگا، کوئی حکم نہیں ہوگا، صرف نام بدلو، مسیح بن جاؤ اور کوئی بات نہیں، وہی کفر، وہی شرک، وہی حرام، سب کچھ، حتیٰ کہ خنزیر جو کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا،
خود بائبل میں بھی نہیں، وہ بھی حلال کر دیا کہ سور کھاؤ، چھٹی دے دی کھڑی۔ اب ایسا عیسائی مننے کے کیا تکلیف تھی؟ اور عید بھی وہ مناتے تھے، پہلے کون سی عید تھی؟ لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار، عیسائیوں کا نہیں تھا، ان پہلے جو غیر مسیحی تھے لوگ، رومی مشرک، ان کا تہوار تھا جشن ظہر، آگے انگریزی میں بھی لکھا، وہ جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا کہ ظہر ستارہ جب جگہ بدلتا ہے نا تو کافر اس ستارے کی پیدائش مانتے تھے، پس پشت ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ عید وہی مناتے رہو ستارہ زول والی، مگر اس کا نام بدل دو کہ اب یہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یہ 2 صفحے 147 148 کہتا ہمارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیاں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ پہلے ہمارے بزرگ جو تھے حضرت عیسیٰ کے شاگرد یا بعد کوئی مناتا تھا یا نہیں۔ تاہم جب سے یہ شروع ہوا تو بڑا مقبول ہوا۔ امتوں کو اور کیا چاہیے کہ اصل دین چھوڑ دیتے ہیں، نہ جہاد، نہ تقوی، نہ نیکی، عیاشیاں کرتے ہیں اور عیدیں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اسلام میں بھی جو اتنی عیدیں ہیں نا، یہ تہوار یہ اسی طرح کے ہیں، کیا بیان کریں کھول کر، جو یہ ہے نا عید، اسی طرح کی عیدیں ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں۔ کوئی عید نہیں اسلام میں سوائے 2 عیدوں کہ روزے پورے کرو، میدان میں نکل کے اللہ کے شکر گزار ہو، دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، اور ایک حج ہو گیا، قربانیاں ہوئیں، اللہ کی شکر گزاری۔ 2 عیدیں، ان کے علاوہ کوئی عید نہیں تھی، مگر جیسے عیسائیوں نے شوق پورا کر لیا نا کہ وہ ظہر ستارے کی پیدائش کا جو تھا راس الجدی کا، اس کافرانہ عید کا نام بدل لیا کہ اب اس کو نہ مناؤ جشن ظہر، جشن مسیح بنا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ کب پیدائش ہوئی تھی کب نہیں۔ اتنی بڑی کتاب اور عیسائیوں نے شائع کی ہے، ریورنڈ لکھتے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور ظلم کیا کرتے ہیں لوگ کہ مسیح علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے تھے اس کو سب کو تباہ کر دیا۔ وہ اسی طرح کے رسول اور نبی تھے جس طرح پہلے کے رسول اور نبی تھے، مگر ان لوگوں نے نا اس پر بس نہ کی۔ وہ بیماری جس کا یہاں اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، غلو بہت بڑی بیماری کہ میں نے کسی کو امام مانا کہ یہ بڑے عالم ہیں، نیک ہیں، مگر امام بنا کر راضی نہ ہوا دل کہ یہ تو کوئی بات نہ، عالم تو سارے ہی ہیں، نہیں، میرے امام صاحب کی قبر پر جا کر حضرت خضر نے ساری فقہ ان سے پڑھی۔ حنفی لوگ جو ہے نا وہ ایسی گپیں مارتے ہیں کہ خضر پڑھنے لگے، حضرت خضر امام ابو حنیفہ سے یہ فوت ہو گئے، وہ پھر قبر پر جا کر پڑھتے رہے۔ ان کو ٹھنڈ تب پڑی کہ ایک نبی آ کرنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اتریں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں، جس پر ملا علی قاری کہتے ہیں شرم کرو، نبی اور وہ امام کی تقلید کرے۔ تو اسی طرح کسی نے امام مانا کہ علی امام ہے، ان کی اولاد میں امام ہے، کچھ نیک لوگوں کا ادب کرنا تھا، نہیں، بس نہیں کی، اس پر غلو کیا، غلو بڑھا دینا، ایک رائی ہے اس کو تولا بنا دینا، سیر ہے من بنا دینا۔ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 12 جو ہے نا حضرت علی اور ان کی اولاد میں 11، یہ رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل ہے۔ علانیہ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے ان کے مقابلہ، یہ امام غلو۔ تو عیسائی جو تھے نا وہ بھی اس پر نہ رہے کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، نہ، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، نبی رسول تو بہت آئے، ہم نے اس کو ماننا نہ تو کچھ اور مانے پھر، تو اور ماننے کے لیے پھر پہلے تو اللہ کا بیٹا بنایا۔ بیٹے پر بھی بات نہ ہوئی کہ بیٹا تو یار پھر قدرے چھوٹا ہوتا، کہ نہیں، برابر کا۔ یہ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کفو برابر کو کہتے ہیں، ہم سر جوڑ۔ آدمی حیران ہوتا کہ دنیا میں ایسے بھی ہیں یار کہ اللہ کو مانتے اور اس کے برابر کا مانتے۔ یہ عیسائی لوگ جو ہے نا جن کا عقیدہ تثلیث، اس میں کانسبٹنشل کفر کہ 3 برابر کے ہیں، رائی برابر کا ہے نا، ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا وہ کیسے کافر ہے، کلیسیا سے ہماری جماعت سے خارج ہے، وہ وہابی ہے، بے دین ہے، گستاخ ہے، اور 3 برابر کے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ باپ ہے بیٹا ہیں برابر، اور کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہتے کفر۔ عیسیٰ اسی طرح ہے جس طرح خدا ہے، نہ خدا کو کسی نے بنایا۔ آئی سن لو مجھ سے کہ غلو کیا ہے، کہ کہتے ہیں 3 برابر کے ہیں،
ایک جیسا علم ہے ان کا، جتنا باپ کو علم ہے اتنا ہی بیٹے کو، اتنا ہی رول قدس کو، جتنی قدرت باپ میں ہے اتنی بیٹے میں برابر ہم سر ہے، جوڑ کے ہیں، رائی برابر کمی بیشی نہیں، تین ہیں جو خدا ہیں برابر۔ اور اسی لیے جو بسم اللہ بھی بنائی ہے نامرادوں نے، اسی لیے ان کا ذبح مردار ہے۔ یہودیوں کا ہم کھا سکتے ہیں، ان کا نہیں کھا سکتے۔ یہ حرامی جب ذبح کرتے ہیں نا باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر، عربی میں کہیں گے بسم اللہ والابن والروح القدس، کفر کرتے، تین خداؤں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ ٹھیک، یہودی نہیں، وہ حلال بالکل صحیح طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، رگیں کاٹتے ہیں۔ یہ ویسے بھی مشینوں سے مردار بنا دیتے ہیں۔ تو غلو کہ بڑھا دیا بات، اور بڑھایا بھی ایک ٹھگ کے کہنے پر، جیسے ہمارے دین میں بات ہو رہی، مولانا اللہ علیہ نے فرمایا کہتے ہیں آج کیا دوسرے لوگ اور جو اپنے پچھلے عقیدے تھے نا وہ اسلام میں لے آئے، لیبل لگا دیا قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے، اور آپ کا اس وار جو آپ کی تعلیم تھی وہ ملیا میٹ ہو جاتی تو قیامت تک آنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر کہاں سے آ چلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے، ان کو توفیق دی جنہوں نے ایک ایک ٹھگ اور چور اور ڈاکو کو پکڑ لیا، کتابیں بنا دیں کہ یہ وضائین ہیں، گھڑنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی حدیث نہیں مانی۔ حالانکہ بیان وہ بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے بے لگ کر دیے، جو جھوٹے نہیں ہیں مگر ان کے حافظے کمزور ہیں ان کا بھی پتہ کر لیا۔ جو کچھ عمر تک حافظہ ٹھیک رہا، پھر بوڑھے ہو گئے، نہیں اختلاط ہو گیا، بات ایک دوسرے میں مل جل جاتی تھی، ادھر کی بات ادھر ختم، اس کو بھی تو کہہ دیا کہ اس دور کے بعد جو شاگرد بنے ہیں نا ان کی روایتیں نہیں لیتے۔ حالانکہ بندے اب بھی سچے ہیں، وہ نہیں، ذہن نہیں کام کرتا۔ اللہ نے دین بچایا، مگر یہاں بھی یہی ہوا۔ آپ دیکھیں یہ جو کرسچینٹی کہتے ہیں نا مسیحیت، بالکل ان مسیحیت کا کوئی ایک لفظ نہیں ان کے پاس، نہ یہ مسیح کو مانتے ہیں۔ یہ پولوسیت کہنا چاہیے، سینٹ پال جو ہے نا گرجے رکھتے، یہ سینٹ پال کی ساری شرارت، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ آپ یہ سکھاتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا انسانی شکل میں، صلیب پر چڑھا، دکھ اٹھائے تاکہ گناہ گار انسان بخشے جائیں، وہ ہمارا کفارہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جو مان لینا کہ خدا کا بیٹا میری جگہ میرے گناہ اٹھا کر لے گیا، بخشا گیا، وہ زنا کرے، چوری کرے۔ بلکہ ایک ان کے مذہبی رہنما نے لکھا کہ جو عیسائی دن میں 70 مرتبہ زنا نہیں کرتا وہ بالکل جھوٹا عیسائی ہے۔ وہ ابھی شک کرتا کہ میں بخشا نہیں گیا۔ مسیح کی قربانی کہاں گئی؟ پھر وہ پھانسی پر خواہ مرا، تم بخشے گئے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ دین کس نے برباد کیا؟ کوئی سند نہیں ان کے پاس۔ آپ پوچھیں نا یار، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے جیسے بھی ہے، بگڑی ہوئی بھی ہے، بدلی ہوئی بھی ہے بائبل میں، کسی میں سے نکالو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کہی ہیں، ان کے شاگردوں نے کہی ہیں۔ وہ ختنے کراتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، یہودیوں کی طرح حضرت موسیٰ کی شریعت پر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کوئی نیا دین نہیں تھا۔ یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ تو کہتے ہیں ہاں پہلے ایسے ہی تھا۔ اور سینٹ پال یہودی تھا، بہت کٹڑ یہودی، متعصب مولوی تھا، اور شہروں میں گھوم گھوم کر فتوے دے کر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرواتا تھا، مگر کچھ نہ بنا، لوگ سچے دین کو مانتے چلے گئے، آگ میں جلائے گئے، پھانسیوں پر لٹکائے۔ پہلے عیسائی جو تھے انہوں نے واقعی جو سچے مسیح تھے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بنو جس طرح حواری بنے تھے۔ آگوں میں جلائے گئے زندہ، ہاتھ پاؤں کٹے، مگر سچے دین پر۔ اس نے بیڑا غرق کرنے کے لیے پھر ڈونگر تایا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوا، پیر بن گئے لوگ۔ آ رہا تھا دمشق کو کہ عیسائیوں کو قتل کراؤ، مگر اس نے پھر پینترا بال لیا شیطان کے کہنے پر کہ مروانے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا، اور پھر لوگوں کو کہا یار مجھے مسیح علیہ السلام کی روح ملی ہے۔ وہ اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر کہا کہ تو پال کب تک مجھ کو دکھ دیتا رہے گا؟ کیوں تو میرے ماننے والوں کو دکھ دیتا؟ اس لیے مجھے ملاقات نصیب ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، اب میں عیسائی ہو گیا ہوں، اور مجھے انہوں نے صحیح معنی انجیل کے سمجھایا ہے، جو یہ ان پڑھ جو تھے نا دھوبی نہیں سمجھ سکے۔ یہ جو شاگرد تھے نا ان کا روب ختم کر دیا صحابہ کا، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تو ان پڑھ تھے، ان بیچاروں کو کوئی انجیل سمجھ نہیں آیا۔ انجیل تو آپ مکاشفے میں مجھے کشف ہوا ہے، میں ولی ہو گیا ہوں، مسیح ملے ہیں، کشف میں مجھے سمجھایا۔ کشف میں کیا ہوا؟ بے ختنہ جو ہے نا یہ جسم کا نہیں ہونا چاہیے، یہ گوشت تو کاٹ دے نہیں،
دل کا خطرہ ہونا چاہیے۔ نمازیں جو رکوع سجدے کی کوئی فائدہ نہیں، نماز قائم کرو۔ بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ دجال عیسائی بن گیا۔ اور اب جو کچھ ہے نا عیسائیوں کے پاس، آپ کہیں تم ختنہ نہیں کراتے، عیسیٰ علیہ السلام نے روکا نہ، عیسیٰ علیہ السلام تو کروایا، ان کے شاگردوں نے کروایا، اور انجیل میں لکھا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، جو اولاد ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے ان میں یہ قیامت تک اللہ کا نشان رہے گا کہ اللہ کے ماننے والوں کو کیا نا یہ گوشت کاٹا ہوگا، ختم کر دیا۔ کوئی دلیل نہیں، جو ہوگا خط ہیں پولوس کے، وہ بھی انجیل کا حصہ بنائے ہوئے، سینٹ پال نے اس جماعت کو خط لکھا، اس سے ہی سب لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کا سب برباد، ان کے صحابہ کا سب برباد کا، وہ ختم ہو گیا دور۔ جو بعد میں تشریح سمجھائی ہے نا سینٹ پال عالم کو، درویش کو عیسیٰ، یہ ٹھیک ہے، سور حلال کر دیے، ہر شہر جو برباد کر کے رکھ دی۔ تو یہ ساری کہانی پڑھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا بھی پتہ لگے اسی طرح ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے کہ درویش بن گئے، ولی بن گئے، اور دین کی جڑیں کاٹ کہ یہ نماز کیا قائم کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، بخیڑ بنا لی۔ یہ سارا گروہ آپ کے ساتھ اسماعیلیہ جو ہے، یہ آغا خانی، یہ بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تشریحیں کرے، کہتے ہیں کیا ہے، تم کہتے وضو کرو، وضو یہ ہے ہاتھ منہ دو، اور نہیں یہی ہے کہ اپنے آپ کو بس ٹھیک ٹھاک کر کے نیت ٹھیک کر کے جو امام وقت ہے نا آغا خان، اس کے سامنے حاضری دو۔ اور جو تم غسل جنابت ہے وہ یہی ہے کہ راز کی بات جو نا اپنی جماعت کی، یہ نہیں بتانی نہیں لوگوں کو، یہ نہیں بتاتے، اسی لیے بات نہیں، ہمیں عام باتیں بتائیں گے، اصل نہیں بتائیں گے کہ آغا خانی مذہب کیا ہے، نہ کتابیں دیتے۔ اور اگر کوئی غلطی سے بتائے تو وہ جنبی ہو گیا۔ جنبی یہ ہے، یہ نہیں کہ منی نکل گئی، یہ جنبی ہے کہ اس نے امام کی بات کیوں آگے بتائی۔ اور اب غسل جنابت یہ ہے کہ دوبارہ امام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرے، توبہ کرے۔ آپ حیران ہوں گے، پورا دین ہی گول مول بنا دیا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑی رات، 7ویں منزل پر جا کر 7 سٹیج ہیں اسماعیلی بننے تک، پہلے عام مسلمان پھر آگے لیتے جاتے ہیں، آخر میں جا کر جب پھر حلف لیتے ہیں نا کہ بتانا نہیں، بس وہاں بے ایمان کر دیتے ہیں، کافر کر دیتے ہیں آدمی۔ تو یہی سینٹ پال نے کیا۔ اب مدد کسے لی؟ گمراہ کرنے کے لیے کچھ مواد چاہیے نا، دو خواہ تو نہیں دھوکہ کھاتے۔ اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے، یہ خدا کہاں سے بن گئے، بیٹے کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کہتا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ پہلے تو آپ نے سنی ہے نا کہ یہ جو 25 دسمبر کچھ نہیں، نہ یہ عیسائیوں کا کوئی دن ہے، نہ اس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ کافروں کا، رومیوں کا دن تھا، ستارے کا، زحل ستارے کا، اس کا نام بدل لیا کہ شوق بھی پورا کر لو اور وہ تم رہو بھی رومیوں کے دین پر۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اللہ کہتا جو حد ہے نا کسی کی، اس پر اس کو رکھا کرو، نبی کو نبی رکھو، اللہ نہ بلاؤ، امام کو امام مانو، نبی کا درجہ نہ دو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے حق، جو صحیح اور درست بات ہے وہ دین میں بیان ہوئی وہ بیان کرو، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ ان کی صحیح پوزیشن کیا تھی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی پر انہیں وقت دیتے ہیں، پورا دن بکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، سب بکتے رہتے ہیں۔ مسلمان حکومت اور کفر کی اشاعت کے لیے موقع فراہم، خالص کفر جو ہے اس کی تبلیغ ہوتی رہے، اور یہ مذہبی رواداری ہے فلاں، ڈوب مرنے کا مقام۔ مسلمان حکومت میں یہ ایسا پرچار کرے، اپنے گھروں میں کافر مرنا چاہتے ہیں مرتے پھریں، اعلان کرے اس کا، اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ پاک فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، سن لو، نہ اس سے رائی برابر زیادہ تھا نہ کم تھا۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ اب کلمۃ اللہ، کتابیں لکھی ہیں، یہ بائبل سوسائٹی میں جائے نا آپ کو دیں گے کہ مسیح کلمۃ اللہ، قرآن سے حوالے دیں گے تفسیروں کے۔ بھائی یہ مخلوق ہے، تم کہتے ہو تمہارا محمد ہوگا مخلوق اور دوسرے وہ پیدا کیے، پیدا نہیں، یہ اللہ سے نکلا ہے، اور اس دن سے ہی نکلا جس دن سے اللہ ہے، جب اللہ چلا آ رہا اس کے ساتھ ہی آ رہا۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں ظالم کہ کلام جو میرے منہ سے باتیں نکلی گئی، کہتے ہیں مجھ سے الگ ہے کوئی چیز، میں اور میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا، اس لیے عیسیٰ اللہ ہی ہے۔ حالانکہ جب ان سے بات ہوتی ہے کہ جس قرآن کے ساتھ تم یہ ظلم کر رہے ہو کلمۃ اللہ، اس میں تو کلمے اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر
سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور مدد کے لیے آ جائیں، سارے جہان کے درخت جائیں قلم بن جائیں۔ یہ ایسے یاد رکھنا، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، کلمے، ایک کلمہ نہیں کلمے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی کہتا ہے اور سورہ کہف بھی اس پر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن سے پوچھنا تھا کہ جب وہ کہتا ہے کلمۃ اللہ، تو تمہارا جعلی کلمۃ اللہ کہ اللہ میں سے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا کچھ اور مانا؟ اللہ یہ قرآن میں کہتا، دیکھ لو، سورہ الکہف ہے اور اس کی 109 نمبر آیت ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، جمع میرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے اگر کہہ دیں سمندر سیاہی بن جاتے، لَنَفِذَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جاتا قبل ان تنفذ کلمات ربی، مگر میرے رب کے کلمے ابھی تک ختم نہ ہوتے، رب کے کلمے نہ ختم ہوتے سمندر، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، بے شک ہم اس کے لیے اور بھی سمندر لے آتے، نہیں یہ ختم کوئی نہ ہوتے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی اللہ فرماتا، وہاں 7 سمندروں کی بات کیا۔ اس لیے قرآن پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کچھ اور چیز ہے۔ قرآن میں جو کلمۃ اللہ اس کو سمجھا کہ وہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، بیت کے جیسے شیخ الاکبر نے کہا کہ میں، آپ، زمین، آسمان، جو پنکھے وغیرہ سب کلمۃ اللہ۔ اس لیے یہ کلمے ختم نہیں ہوتے، بے شک سمندر لے آئیں سیاہیوں کے، سارا جہان کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کو بنانے کے لیے کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ بیچاری بے بس ہے کہ مٹی ہوگی اس سے برتن بنا لیں گے، لوہا ہوگا اس سے کچھ چیزیں بنا لیں گے، چیز سے چیز بناتے ہیں۔ ہمارا خلق کرنا جو ہے نا وہ بنانا ہے کہ ایک سے دوسری چیز بنا لی، مگر جو ابداع ہے کہ سرے سے کچھ نہ ہو اور اللہ کہ ہو جا، حکم دے وہ ہو جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہ جو جہان بنا ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اس نے کہہ دیا آسمان بن گیا، اس کے کہنے سے، وہ اللہ کا کہنا جو ہے نا حکم کن، ہر شے چونکہ اس سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک ایک شے کلمۃ اللہ۔ آپ ایک ذرہ دیکھیں وہ بھی کلمۃ اللہ، اللہ نے حکم دیا بن گیا، میں بھی کلمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ کوئی مسیح الگ ہے، وہ تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم حیران ہو رہے کہ کنواری سے پیدا ہو گیا، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اللہ حکم دیتا ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا، مٹی سے بنا کر پتلا، نہ ماں تھا نہ باپ تھا، کچھ نہیں تھا، ہو جا، ہو نہیں گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کنواری سے حکم ہوا کہ ہو جا، پیدا ہو گیا۔ تو کلمۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم، وہ کیا کن، تو اللہ کہتا جو بھی پیدا ہو رہی چیز ہے اسی طرح پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سورہ لقمان دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ 27ویں آیت میں کہتا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جاتے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہیں اب ان کے ساتھ اور 7 سمندر آ ملتے، سب سیاہی ہو جاتے، مَا نَفِذَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمے ختم نہ ہوتے، ایک کلمہ نہیں کلمے۔ اس لیے اس طرح ہی خدا بنانا ہے نا، تو پھر ساری دنیا کلمات اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی بن گئے نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو مخلوق مان لیتی ہے، ہر چیز بن جاتی ہے، اس میں کوئی انوکھا پن نہیں، نہ کوئی حیرانی کی بات ہے۔ جیسے اور حکم چیزوں کے ہوئے بن گئی، کنواری مریم کو بھی حکم ہوا کہ حمل قبول کر لے، ہو گیا، اس میں خدائی کیا ہے؟ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اس کا ایک حکم ہے، القیٰ الی مریم، جو حکم اس نے مریم کے رحم کو دیا کہ قبول کر حمل، تو جیسے دوسرے پانی سے قبول کرتی ہیں اور وہ بھی حکم ہی ہوتا، یہ وروح منہ، دوسرا حوالہ یہ دیتے ہیں بدبخت، قرآن سے نکالتے ہیں یہ پادری کہ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے ایک روح ہے، یہ کہتے ہیں کہ من ہو آیا، من ہو اللہ میں سے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو نا یہ روح اللہ ہے، ہمارے یہاں بھی زیادہ تر نا عیسیٰ روح اللہ، تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ کی روح ہے، روح ہی اصل شاید، میں اگر میری روح نکل جائے تو جسم تو بیکار ہی ہے، جب روح ہوا اللہ کی تو اصل اللہ تو یہ ہوا، اللہ تو ہے نا فالتو شاید، یہ اس کی روح ہے۔ اب اس میں بھی ظالم ہے یہ لوگ بالکل، ایک تو آپ روح نکرہ سمجھیں، جیسے کلمہ نا اللہ نے کہا کیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، جیسے اور جانیں بے شمار پیدا ہوئی ہیں، روح ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے، پھر کیا ہو گیا؟ انگنت روحیں خدا نے پیدا کی۔ جو منہو کی بات ہے یہ ایک عباسی خلیفے کے سامنے بھی ان ظالموں نے دہرائی۔ خلیفہ عباسی بیٹھا تھا اور یہ پادری آئے، انہوں نے کہا خلیفہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ من ہو، اللہ میں سے ہے، اس لیے اللہ میں سے ہونے کی وجہ سے من تبیدیہ ہے، حصہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بیوقوفوں نے نورم من نور اللہ بنا رکھا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا نور تھا، حضور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیے گئے، یہ کفر ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سمجھے کہ رسول اللہ کا جز ہیں کافر ہے۔ بات لکھی غلط نہیں آتی، جیسے لوگ چڑھ جاتے ہیں، نہیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے۔ یہاں اگر نور من نور اللہ کو دیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو بے شمار نور پیدا کیے، انگنت نبی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے حضور بھی ایک عظیم الشان نور ہے۔ باقی ٹھیک کہ اللہ کے نوروں میں سے حضور سب سے بڑے نور، ہدایت والا نور، کہ یخرج من الظلمات تیرا نور، اندھیروں سے نکال کر نبی روشنی کی طرف لاتا۔ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے بے شمار نور دنیا میں بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر، ان میں سے حضور علیہ السلام بھی ہے۔ تو جب یہ پڑھی نا انہوں نے روح منو، تو اس وقت جس عالم نے جواب دیا نا، خلیفہ نے کہا یار اس کو موتیوں میں تول دو، اور ساتھ ہی خلعت دیا اور موتی دی کہ شابہ یار تو نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم جو کہتے ہو کہ روح منو فلان، تو آیت قرآن پاک کی پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، من ہو اس میں بھی۔ اب کرو ترجمہ اس میں سے کرنا کہ اللہ نے اپنے میں سے ٹکڑے کیے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے سب چیزیں لاجواب ہو۔ قرآن پاک تھا جمیعا من، سارے کی ساری چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں یہ اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور من ہو اس کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سینٹ پال نامراد یہودی جس نے لبادہ اوڑھ لیا اور جعلی عیسائی بن گیا، اور تمہیں دھوکہ دیا کہ یہ حواری بھی جھوٹے ہیں اور مسیح علیہ السلام نے بھی اصل راز نہیں کھولا، اب مجھ پر کھولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، گناہ بخشوانے، ساری بکواس ہے۔ مگر لوگوں نے مانی کوئی نہ، حد ہو گئی کہ اب اسی انجیل میں ان کے پاس عیسائیوں کے موجود ہے کہ حضرت شمعون جو تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا گئے تھے کہ میری امت کا یہ وارث ہے، وہ بیچارہ چیختا رہا کہ لوگوں دھوکہ نہ کھوائیے، فریب کر رہا، اس کی نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت عیسائی کہتے نہیں شمعون منافق ہو گیا تھا، جو گدی نشین تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بنا، وہ منافق ہے۔ اور سینٹ پال جو کہنا نا نہیں یہ مکاری کر رہا، لوگوں سے ڈرتا ہے، دین وہی ہے جو میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ ہی تھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں حد سے بڑھاتے ہو اور ایسی باتیں کہتے ہو جو حق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور کنواری مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھیجا جس سے ان کو حمل ہو گیا۔ جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی بھی وہ تھے، 4 بھائی تھے نا، علی پہلے طالب تھا، پھر عقیل تھا، پھر جعفر تھا، پھر علی۔ اور دیکھیں قدرت کا کرشمہ، سارے جو ہیں ان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، ایک 10 سال کا، پھر اس سے 10 سال چھوٹا۔ تو جعفر طیار شروع سے مسلمان ہو گئے، عقیل بعد نہیں ہوئی۔ تو وہاں جب نجاشی بادشاہ کے پاس وفد گیا، عمرو بن العاص گئے اور ان کے ساتھ دوسرے گئے، تو انہوں نے اس بادشاہ کو ورگلایا کہ یہ آپ کے ملک میں آ کر بیٹھ گئے، ہمیں مکے کے سرداروں نے بھیجا۔ مکہ کے سرداروں کے تعلقات تھے، آتے جاتے رہتے تھے، بادشاہ ان کا احترام کرتا تھا کہ مکہ میں یہ بیت اللہ کے متولی، تو ان کو واپس بھیجا۔ اس نے کہا یار واپس، پادری بھی بولے، امیر وزیر جو تھے ان کو بھی بڑے تحفے تحائف دیے تھے، گانٹھا ہوا تھا، وہ بھی کہ ہاں بادشاہ سلام قوم کے لوگ بہتر جانتے ہیں، چھوڑو نکالو ان کو اپنے ملک سے۔ کہنے لگا یار کمال بات ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، وہ پوچھے گا نہیں کہ کچھ غریب ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے ملک میں آئے تھے، تو نے ان کا بیان بھی نہیں سنا، ان کی بات تو سنے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی حوالے کر دیں۔ بہت زور لگایا انہوں نے کہ نہ سنیں، مگر اس نے بلا لیا، باتیں سنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سارا حال بیان کیا کہ رسول اللہ سے پہلے ہم کیسے کافر تھے، کیا کھاتے تھے، کس طرح ماؤں سے نکاح کرتے تھے، جو گمراہی تھی نا اس کا نقشہ کھینچا، اتنے اندھیروں میں ہم تھے، اور ہمارے اندر اللہ نے رحم فرمایا، ہم نے ایک ہادی رہبر پیدا کیا جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ہوئی،
آپ کی تعلیم سے بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جاؤ امن سے رہو، کوئی تمہیں چھیڑ نہیں سکتا. پھر اگلے دن یہ ملے اور انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے ہیں. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب تو سارے عیسائی اسے اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جب وہ کہیں گے بشر ہے، جیسے اب بھی حضور کو کہتے ہیں بشر، کتنے بیوقوف مسلمان ہیں چیخ اٹھتے ہیں. حالانکہ بشر کو گالی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان ہے، مگر شان اللہ نے دی ہے. یہی چال چلی کہ بشر کہیں گے نا پھر ہمارا کام بنے. جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی کہ اس طرح بادشاہ نے دوبارہ بلایا تو ان بیچاروں نے آپس میں سوچا کہ اب کیا کریں، یہ عیسائی تو سارے کافر ہو چکے ہیں، اللہ مانتے ہیں. ہم اگر صحیح عقیدہ بیان کریں تو ہمیں بڑی مصیبت ہوگی. مگر حضرت جعفر نے کہا کہ جو ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نا وہی کہیں. نتیجہ کچھ نکلے، ہم کیوں اپنے ایمان کو خراب کریں. گئے پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہی پڑھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا بندہ ہے، اس کے حکم سے کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، ہم یہ مانتے ہیں. تو جو پادری تھے اور درباری جنم، ان کے نتنے جو پھولے، بہت غصہ آیا، ناراضگی سے دیکھا. مگر بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہا مسیح نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا تم نے بتایا، بالکل امن سے میرے ملک میں رہا. اور کیسی عزت پائی. پھر حضور نے اس کے لیے دعائیں کی، نمازیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دین اس طرح برباد ہوتے ہیں کہ سرے سے 25 نمبر عیسائی پادری مار رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک لفظ نہیں کہ دسمبر میں پیدا ہوا. اب بھی کوئی جنوری میں منا رہا کوئی، مگر چل رہا. اب ہم جب یہ کہیں گے، میں نے کہا تو آپ بھی ہم کہ انہوں نے خواہ مخواہی شروع کی، خواہ مخواہی شروع کی. رومیوں کا دن تھا، کافروں کا، اس کو کنورٹ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نہ رکھ لو ظہر کی بجائے. اور جو اللہ کے رسول نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا سب پر پانی پھیر دیا. اور سینٹ پال یہودی غدار منافق آ گیا، داخل ہو گیا، دین ہی سارا بدل دیا. تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس کے کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے مریم کو حکم ہوا تھا. اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، جیسے بے شمار روحیں اللہ نے پیدا کیا، اس کے حکم سے وہ بھی پیدا ہوئی. فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو مانو. اب ان کا عجیب حال ہے. مودودی صاحب کا ایک پیچھے مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ پوچھیں تو پوچھیں عیسائیت کہاں سے آ گئی؟ جب آدم سے تم مانتے ہو خود بھی کہ ہر نبی آیا شریعت لے کر آیا، رسول اللہ بھی شریعت لے کر آئے، کہ عقیدے کے ساتھ شریعت بھی ہونی. درمیان یہ پولوسیت کس طرح گھس گئی جو کہتی ہے صرف عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسیح اللہ کا بیٹا، شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت لانا. اور بدعت گروہ تو تم بدعتی ٹولہ جنہوں نے سارے انبیاء سے ہٹ کر ایک راستہ نکالا. اسلام تو کہتا ہے سارے رسولوں کا ایک ہی طریقہ، عقیدے درست کرو اور شریعت پر عمل کرو. تو فرمایا اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 خدا نہ کہو. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، نجات ہو جائے گی. انما اللہ الہ واحد، اللہ کئی نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے اور وہ ایک اللہ ہی واحد خدا ہے. سبحان ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اس نے اولاد کیا کرنی ہے، اولاد اس کی شان نہیں، بری بات. دہلی میں مناظرہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا، کئی دن بحث ہوتی رہی، علماء دلیلیں دے اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تو ایک بٹیارہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا اگر مجھے اجازت تو میں بات کروں. انہوں نے کہا کرو. اس نے کہا بٹیارے نے، دیکھے نا بات وہی تھی جو قرآن کہتا ہوا هو الغنی، اللہ کو اولاد، مگر سادہ انداز میں اس نے بیان کی. اس نے کہا پادری صاحب میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، میرے اتنے بیٹے ہیں، 10-11 اس نے بتایا. اللہ نے جنا تو ایک کے بعد بس ہو گیا. علماء کو بات سمجھ میں آئی کہ اگر تو اولاد اللہ کی شان کے لائق ہے تو زمین بھر جانی چاہیے، بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہوتا ہے، پھر ایک بار پر ختم. اور اگر نہیں شان کے لائق تو پھر ایک بھی. اللہ کو بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے مرنا ہے کہ کوئی حفاظت چاہیے، بوڑھا ہونا ہے کہ کوئی امداد کرے گا، کمزور ہے کہ میری دشمنوں کے مقابلے میں کوئی حمایت کرے گا. اسی لیے جہاں کہتا نا قرآن کے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہاں ساتھ ہی کہتا اس کو بیٹے کی ضرورت نہ بتاؤ نا، کیا کیوں بیٹے جانتا رہے ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد، خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ بیٹے جنے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بیٹے نہیں آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، فرشتے ہیں، نبی ولی، وہ غلام ہے اس کے، لہو ملکیت کا ہے کہ وہ مالک ہے،
یہ ساری اس کی ملکیتیں ہیں، نہ اس کی خدائی میں شریک ہیں، نہ حصہ دار ہیں، نہ بیٹے، غلام ہے اس کے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ساری دنیا کے کام سنوارنے کے لیے کافی ہے، اس کو کسی حمایت کی امدادی کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر برکت، آپ کو پہل کر لیا کریں، بسم اللہ۔ دے دیں گے، ڈائریاں بھی مل جائیں گی، مگر یہ اعانت جو ہے نا یہ بھی حصہ ڈالا کریں۔ قاموس الکتاب، اللہ چفتائی صاحب اس نے ماخذ بھی اپنے انگریزی میں تو کن کتابوں سے لیا، اتنی کتاب زبردست بنائی ہے، تلفظ بھی بتائے ہیں کہ لفظ بتائیں کہاں سے نکلے ہیں، زمین میں لکھے۔ اللہ اکبر، ہاں نہ نہیں، اردو میں بڑا دن عنوان لکھ کر نا اس پر یہ لکھا، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے غیر مسیحی تہوار جشن ذوحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ اس طرح جعلی بدعتیں چل پڑتی ہیں۔ اور اس میں دیکھو نا یہ بھی لکھا، یہ کرسمس ٹری کا بڑا بتاتے ہیں نا کہ ایک درخت بناتے ہیں۔ دیکھو اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں، تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا ہے۔ مثلا کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت، اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی عیسائیوں کا نہیں، غیر قوموں سے لے کر ایک درخت بنا لیا اور اس کا نام کرسمس ٹری رکھ لیا۔ ہاں اب ہمارے یہاں بھی کوئی بیری ہے، یہ کوئی یہاں بس جا رہے ہیں لوگ، وہاں چراغ جل رہے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں۔ یہاں شہر میں شروع ہو گیا، بڑا دربار بنتا جاتا کہ اللہ بنا ہوا ہے، درختوں کی ٹہنیاں، فوٹو تقسیم ہو رہے ہیں سارے۔ اب سوال نیکی کسی نے نہیں کرنی، الٹا پوجا شروع ہو جائے گی اس درخت۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ لوگ اس درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنے لگے جہاں حضور نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، حالانکہ وہ قرآن میں اس درخت کا ذکر تھا، اور کوئی برا کام نہیں کرے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ نماز پڑھنے لگیں گے، پھر اس کے پتے کھانے لگیں گے، پھر عورتیں کہیں گی حمل ہونے کے لیے باؤ سلطان کے جا کر بیر کھاتی ہیں، یہ بھی کام شروع کٹوا دیا، اور ایسا گم کیا کہ بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہے کہ وہ ہوتا کہاں تھا، یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ ختم کر کے رکھ دیا حضور کے زمانے کا درخت، قرآن میں ذکر اس کا۔ اللہ نہیں، ان کے غلط دنوں پر مبارکباد ان کو دینا، یہ تحفہ دے دینا، یہ لینا، یہ تو علماء نے کفر لکھا بیٹا۔ ایسے مشرکانہ جو ہیں ان کی عیدیں وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہمیں دلچسپی دینی ہے۔ اس کی بجائے ویسے کوئی عیسائی یا کوئی ہمارے پاس رہتا کہ اس کا مر گیا، ٹھیک ہے، ہم افسوس کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، یا بیمار ہے اس کی خبر لیں، وہ نیکی ہے، وہ یاد وغیرہ دین ہے، مگر ان کے یہ مشرکانہ جو ہیں طریقے، ان میں کیا ہمیں ساتھ دینا نہیں۔ جی بالکل بیٹا ٹھیک بات ہے۔ میں نے جو بات کہی وہ عام کھانے کی نہیں، عام کھانا تو ہے نا، اس میں اہل کتاب کی بھی کوئی پابندی نہیں، کھلی چھٹی ہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، دہریا ہو،
اگر وہ کھانا جو پکایا اس نے وہ ہماری شریعت میں حلال ہے اور اس میں کوئی چیز اس نے غلط نہیں ملائی، برتن صاف ستھرے ہیں، تو ہم سب کا چغتائی سب کھا سکتے ہیں، مشرق سے مغرب تک سب انسانوں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں یا برتن پلید ہے یا اس نے کوئی ناپاک چیز پکائی، وہ تو کعبہ کا امام ہی معذرہ پکائے تو ہم نہیں کھا سکتے، وہ حلال و حرام کی ہمیں فیصلے کی۔ عام کھانا تو سب کا ٹھیک ہے، جو ہے نا ذبیحہ کہ گوشت، یہ ذبح جو ہے نا یہ صرف مسلم کرے یا اہل کتاب کریں، مگر پابندیاں وہی کہ اللہ کے نام پر کرے، صحیح رگیں کاٹے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانہ میں یہودی جو ہے نا بڑی سخت پابندیاں ان میں کہ اس طرح کی چھری ہو، اس طرح رگیں کاٹیں، ربی آ کر چیک کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کاٹا نہیں ورنہ بازار میں گوشت نہیں بکتا۔ ان کے ہاں پابندی ہماری طرح سخت پابندی ہے کہ حلال جانور، مگر یہ مسیحی موجودہ جو ہیں ایک تو اللہ کے نام کی بجائے، بہت سے تو دہری ہیں ویسے ہی نام ہی نہیں لیتے، جو لیتے ہیں 3 خداؤں کا لیتے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی نا بتاتے نہیں، کہیں گے باپ بیٹے روح پاک کے نام پر 3 کا نام، اور عربی میں کہیں گے بسم اللہ، 3 خداؤں کا نام، مشرکانہ ذبیحہ حرام، اور پھر رگیں نہیں کاٹتے۔ تو جو ان کی حالت ہوگی اس کی وجہ سے، ورنہ اکثر صحیح نصارہ ہم تھے اور وہ صحیح طریقے ذبح کرتے، ٹھیک تھا، یہودی ہے کر عام کھانا سب کا ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں نا آپ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جی یہ اجازت دی ہے کہ تم یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، تو ایک تو پابندی مسلمان عورتوں کے لیے بھی لگائی، ان کے لیے بھی لگائی کہ محسنات ہونی چاہیے، آوارہ بدماش بدکار عورتیں نہ ہوں، شریف عورتیں ہوں، نیک ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ خطرے کی گھنٹی بجائی، ڈینجر لکھ لیا کہ اجازت دی ہے تمہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو کر لے، زیادہ سے زیادہ اہل کتاب تک تم جا سکتے ہو، غیر اہل کتاب تو بہت دور ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے قائل ہیں نبیوں کے، ان کے ساتھ کر لو، پاک دامن ڈھونڈو، اور مگر پھر بھی بچو، جیسے فرمایا نا ان کے مہر دو، چوری چھپے یارانہ نہ لگاؤ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اجازت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس رشتہ میں پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ تم ایمان ہی چھوڑ دو اور پھر کافر ہو جاؤ، یہ لے جائے تمہیں گمراہی کی طرف۔ تو جو پھر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، رشتہ کرتا کرتا غرق ہو جائے گا، فقد حبط عملہ، اس کی ساری کمائی برباد ہو گئی، وہ پھر آخرت من الخاسرین، تو آخرت میں پھر تباہ ہو گیا اور گھاٹے۔ یہ ساتھ ہی بتایا کہ یہ کوئی آرام کی بات نہیں، نہ کوئی آسان بازی ہے، خطرہ بہت ہے، کیونکہ رشتہ داری پڑھ کر بچے کافر کر دے گی، آپ کو ایسا ایسا کافر کر دے گی۔ تو چلو آخر میں چغتائی صاحب ایمان تازہ کرنے کی ایک بات جو میں نے پڑھی تھی نا وہ بھی عرض کروں کہ انگریزی دور میں جو سب سے پہلے MBBS کر کے آئے نا مسلمان، وہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب تھے، نوائے وقت میں چھپا تھا، تو یورپین ہی عورت لے آئے، مگر وہاں پڑھتے رہے اور عورت کی محبت میں سب کچھ چھوٹ گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی قرآن کی تلاوت، مگر قرآن شریف ایک گھر میں رکھا ہوا تھا، یادگار تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور کچھ نہیں، وہ بھی نہیں کبھی پڑھا۔ تو گھر میں صفائی اور مرمت شروع کرائی، یہ کلینک پر گیا ہوا تھا، تو بعد میں اس عورت نے اس قرآن پاک کو اٹھایا اور جو صفائی کر رہے تھے ان کو دے دیا، انہوں نے کوڑے کرکٹ میں کہیں پھینک دیے۔ اب ڈاکٹر صاحب جب آئے انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہاں ایک کتاب پڑھی ہوتی تھی، اس نے کہا تو نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا؟ وہ میں نے کوڑا کرکٹ میں پھینک دی، تو نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو وقت اچھا تھا ہدایت کا، غیرت آئی، منہ پر تھپڑ مار، کہا تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسلام کا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، یہ آخری نشانی تھی کہ کتاب تھی میرے پاس، تو نے وہ بھی پھینک دی، بےادبی کی اس کی۔ اور اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا نا اللہ کی طرف سے وہ کہ رات کو جب وہ سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور اس نے صبح داڑھی بڑھا لی، نمازی بن گیا، قرآن کی تلاوت کی طرف آ گیا، اور اس عورت کو رخصت کیا کہ دفع ہو جا، تیری اس گستاخی کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ دین کی طرف لوٹنا نصیب کر۔ تو اس لیے کہا کہ ایمان ہو سکتا تیرا چھوٹ ہی جائے اور تو کافر ہی ہو جائے تو خطرہ بہت ہے، بچ کر اگر تو ایسا ایمان رکھتا کہ اس کو ادھر لے آ سکتا تو کر لے، ورنہ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔
اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم آمین یا رب العالمین۔